بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ٹاپک بایوگرافی اینڈ ورکس آف سر فرانسس بیکن ہے. یعنی سر فرانسس بیکن کے ورکس اور بایوگرافی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو انتہائی پرومیننٹ اسسٹ گزر چکا ہے انگلش لٹریچر میں. تو اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں آپ لوگ کو معلومات کے ذریعے اور اس لیکچر کے ذریعے آپ کی پرسیپشن میں اضافہ کریں گے. تو بیسیکلی جس نے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی کن ٹاپک پہ مشتمل ہوگا؟ یعنی بایوگرافی اینڈ ورکس آف سر فرانسس بیکن، جو 1561 میں پیدا ہوا تھا. 1626 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس کے انٹروڈکشن بھی ہوگا اس کے بارے میں، اس کی ارلی لائف بھی ہوگی، اس کا پولیٹیکل کیریئر بھی ہوگا، اور 4 نمبر پہ اس کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن بھی ہوگی، اور 5 نمبر پہ فلاسافیکل ورکس بھی اس کا ہوگا، اور 6 نمبر پہ لٹری ورکس میں اس کے مین ورکس بھی شامل ہوں گے، اور 7 نمبر پہ کنکلوژن اور اس کے ایفورسٹک سٹائل یا بریوٹی بیسڈ سٹائل ان رائٹنگ جو ہے اس پہ بھی بحث ہوگی. اور اس کی جو فلاسفی ہے ورڈلی وزڈم کی فلاسفی، اس پہ بھی بہت کچھ یعنی سیر حاصل تبصرہ ہوگا. تو آپ لوگ اسٹے کنیکٹڈ رہے، ای ٹو زی لیکچر کو واچ کریں. انشاءاللہ العزیز کافی سود مند اور کارآمد رہے گا آپ لوگ کے لیے. تو بیسیکلی انٹروڈکشن کی جانب جاتے ہیں. انٹروڈکشن میں سر فرانسس بیکن جو ہے یعنی 1561 میں اس کی بات ہوئی تھی، یعنی پیدا ہوا تھا، اینڈ 1626 میں اس کی جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی. واز این انگلش فلاسفر، وہ انگلش فلسفی دان تھا یا ایک عقل مند یا وائز مین تھا، اور اسٹیٹمنٹ ایک سیاستدان بھی تھا، سائنٹسٹ اور ایک سائنسدان بھی تھا، اینڈ اتر میں انگلش لٹریچر میں یہ اسسٹ تھا، یعنی مضمون نگار تھا. ہی از بیسٹ نون فار ہز کنٹریبیوشن ٹو دی ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک میتھڈ. وہ بیسیکلی مشہور تھا جس نے اس کو یعنی کنٹریبیوشن کی تھی سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اینڈ از انفلوئنشیل ورکس آن فلاسفی اینڈ پالیٹکس، اور بہت ہی کارآمد اور ریمارکیبل ورکس جو اس کی فلاسفی اور پالیٹکس پہ لکھے گئے ہیں. ہیئر از اے بریف اوور ویو آف ہز بایوگرافی اینڈ سم آف ہز کی ورکس. تو اس کی کی ورکس کی اور اس کی بایوگرافی کی اوور ویو آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو بایوگرافی میں نمبر 1 یعنی اس کی کیا ارلی لائف 2 نمبر پہ ہے. ارلی لائف کی اس نے ارلی لائف کیسے گزاری؟ فرانسس بیکن واز بورن آن جنوری 22 1561 یعنی 1561 کو، یعنی 22 جنوری. کہاں پہ پیدا ہوا تھا؟ ان لنڈن انگلینڈ. ہی کیم فرام اے پرومیننٹ فیملی، بڑے امیر کبیر فیملی سے اس کا تعلق تھا. اینڈ ریسیوڈ اے کلاسیکل ایجوکیشن ایٹ دی ٹرینیٹی کالج کیمبرج. تو کیمبرج کی یونیورسٹی کے کالج ٹرینیٹی کالج پہ اس نے یعنی کلاسیکل ایجوکیشن حاصل کی، بیسیکلی ان لنڈن انگلینڈ میں. اس کی ارلی لائف کے بارے میں تھا. اس کے بعد اس کی پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں آپ لوگ تھوڑی بہت جانکاری لے لیں. یعنی بیکن ہیلڈ ویریس گورنمنٹ پوزیشن، کئی گورنمنٹل یعنی پوزیشن یا ڈیزگنیشن پہ اس نے اپنی لائف میں جو ہے اس کو آکوپائی کیا. تھرو آؤٹ ہز لائف انکلوڈنگ سرونگ ایز اے اٹارنی جنرل، یعنی اٹارنی جنرل کے طور پر، اینڈ لارڈ چانسلر آف انگلینڈ، اور انگلینڈ کے لارڈ چانسلر کے طور پر. اس پولیٹیکل کیریئر واز مارکڈ بائی بوتھ سکسیس اینڈ کنٹروورسی. اس کا جو سیاسی کیریئر تھا اس میں اس کی کامیابی بھی ہے اور اس کے یعنی تضادات پہ بھی مشتمل ہے. کچھ کنٹروورشیل ایشوز کو اس کے لائف میں بھی شامل تھے. تو یہ تو 3rd نمبر پہ ہے. اب 4th نمبر پہ اس کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن کیا تھی؟ یعنی بیکن از آفن کریڈیٹڈ ود دا لیئنگ دی گراؤنڈ ورک فار دی ماڈرن سائنٹیفک انکوائری. یعنی یہ ماڈرن سائنٹیفک انکوائری میں اس کی جو ہے یعنی اس نے بنیاد رکھی، لیئنگ رکھی گراؤنڈ ورک کی، اور خاص طور پر ماڈرن سائنٹیفک ورک کی. اور ان ہز ورک نوم آرگینم یعنی 1620 میں جو اس کا ایک یعنی کافی یعنی مشہور ورک ہے سائنٹیفک میں. ہی ایمفیسائز دی امپورٹینس آف امپیریکل آبزرویشن. امپیریکل آبزرویشن پہ اس نے یعنی زیادہ زور دیا، ایکسپیریمنٹیشن پہ. اینڈ دی انڈکٹیو میتھڈ ان دا پرسوٹ آف نالج، اور اس نالج کی پرسوٹ میں انڈکٹیو میتھڈ کو اس نے رائج کیا. تو یہ بیسیکلی اس کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن میں یعنی اس کا نوم آرگینم جو ہے اس کا بہت بڑا یعنی لٹریری ورک ہے یا بہت بڑا ورک ہے. اس طرح اس کے فلاسافیکل ورکس یعنی 5th نمبر پہ فلاسافیکل یعنی بیکنز فلاسافیکل رائٹنگ سچ ایز ایساز، یعنی اس کے جو ایسا کا ایک مجموعہ ہے یعنی مضامین کا ایک مجموعہ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے ایسا شامل ہیں. یعنی وہ کب ہوا تھا؟ 1597 میں اور 1625 میں. اس نے کیا کیا؟ بہت ٹاپکس پہ اس نے ایسیز لکھے ہیں
اور یہ ہمارے BS کے کورس میں بھی شامل ہیں. یعنی یہ ایسے میں آف ٹروتھ، آف اسٹڈیز، آف فرینڈشپ، یہ مختلف قسم کے ٹائٹل ہے ایسو کے. یعنی ایکسپلور ویریس آسپیکٹ آف ہیومن نیچر، اور ان ایساز میں بہت ساری انسانی فطرت کے بہت سارے آسپیکٹ کو اجاگر کیا، خاص طور پہ موریلٹی کو، اخلاقیت کو، اینڈ دی پرسوٹ آف نالج، اور نالج کی پرسوٹ یا پیچھا کرنے کو. ہز ایسیز آر ویل نون فار دیئر کنسائز اینڈ ایفورسٹک اسٹائل، اور اس کا ایک بہت ہی زبردست اسٹائل ہے ایفورسٹک اسٹائل، یا جس کو کنسائز یا کمپریہنسو اسٹائل بھی کہتے ہیں، جو بریوٹی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مطابق پرووربز استعمال کرتے ہیں. یعنی اس کے کوٹیشن تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے اپنے کنسائزنس کی وجہ سے، ایفورزم یا بریوٹی اسٹرکچر کی وجہ سے، یعنی شارٹ اسٹرکچر کی وجہ سے، جس کے اندر یعنی شارٹ سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں کافی سارا نالج ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اسٹائل جو ہے ایفورزم یا ایفورسٹک اسٹائل کافی مشہور ہے. اور اسی کے اندر وہ وٹ دیتا ہے یا ورڈلی وزڈم دیتا ہے، جو اس کی فلاسفی ہے یعنی لائف کے بارے میں. اسی وجہ سے یہ اس کے فلاسافیکل ورکس میں آتا ہے. تو یہ تو 5th نمبر پہ تھا. اب 6 نمبر پہ اس کے کی ورکس کے بارے میں، جو مین 6 ورکس ہے. یعنی سب سے پہلے اس کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن یعنی نوم آرگنم، جو 1620 میں اس کی پبلیکیشن ہوئی تھی. دس ورک از اے فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ان دا فلاسفی آف سائنس. In it, Bacon outlined his method of inductive reasoning, and which involved gathering data through observation and experimentation to form a general principle. تو یہ بیسیکلی اس کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن تھی. اور 2nd نمبر پہ اس کے مین ایساز جو اس نے لکھے، یعنی 1597 یا 1625 میں. بیکن ایسے کور اے وائڈ رینج آف ٹاپک، بہت سارے ٹاپک ہیں جو ہم انشاءاللہ العزیز اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے، اور خاص طور پہ 3rd سیمسٹر BS اسٹوڈنٹ کے لیے یا ہائی لیول اسٹوڈنٹ کے لیے، جس میں یعنی ایک سے ایسے جو ہے فرینڈشپ پہ مشتمل ہے، دوسرا ایمبیشن پہ مشتمل ہے، تیسرا ٹروتھ پہ مشتمل ہے، اس طرح نالج پہ مشتمل ہے، اس طرح اسٹڈیز پہ مشتمل ہے. They are known for their insightful reflection on human behavior and society. اور یہ ایسیز جو ہے بہت سارے انسانی یعنی بیہیویئر اور اس کے جو ہے سوسائٹی پہ ریفلیکشن کو شو کرتا ہے. بہت ہی نالج فل ایسے ہے اور بہت کچھ ہے اس ایسے کے اندر، بہت زیادہ نالج ہے. اسی طرح 3rd نمبر پہ دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ 1605 میں اس نے لکھا تھا. ان دس بک بیکن ڈسکس دی اسٹیٹ آف ہیومن نالج اینڈ پروپوز اے کمپریہنسو پروگرام فار اٹس امپروومنٹ تھرو دی امپیریکل انویسٹیگیشن. تو یہ بیسیکلی جو ہے ہیومن نالج پہ، اور اسی طرح جو یعنی امپیریکل انویسٹیگیشن کے لیے اس نے دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ لکھا تھا 1605 میں. اس طرح یعنی 4th نمبر پہ ہے نیو ایٹلانٹس، جو 1627 میں اس کی پبلیکیشن ہوئی تھی. یعنی یہ جو تھا دس اٹوپین ناول پریزنٹ اے ویژن آف اے سوسائٹی دیٹ ویلیوز scientific inquiry and discovery. It reflects Bacon ideal of a society guided by reason and the pursuit of knowledge. یعنی اس میں ایک سوسائٹی کا وہ یعنی کیا پیش کرتا ہے، یعنی ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جس کے اندر یعنی رول آف ریزن ہوگا، انٹلیکٹ ہوگا یا وزڈم بیسڈ سوسائٹی ہوگی، اور اس کے اندر یعنی کوئی ایسے مسائل وغیرہ نہیں ہوں گے. یعنی اٹوپین یعنی ایک ڈریمی ورلڈ ناول کے طور پر اس نے پیش کیا. تو بیسیکلی یہ اس سوسائٹی کی اس کی اپنی ویژن تھی جو نیو ایٹلانٹس سے یعنی ایک یوٹوپین ناول کے ذریعے اس نے یہ ویو پیش کیا تھا. اب یہ تو یعنی اس کے 4 مین ورکس تھے. اب اس کے کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں کہ سر فرانسس بیکن کنٹریبیوشن ٹو دی فلاسفی، یعنی اس کی میں سے کنٹریبیوشن اس کے فلاسفی میں تھی، سائنس میں تھی، اینڈ لٹریچر میں تھی، انگلش لٹریچر میں، ہیو ہیڈ اے لاسٹنگ امپیکٹ آن ویسٹرن تھاٹ. اور اس چیز نے اس کے مغربی تھاٹ یا سوچ وچار پہ کافی اثر ہے اس کی یعنی ورکس کا. اینڈ کنٹینیو ٹو بی اسٹڈی اینڈ ڈسکس بائی دی اسکالر ٹو دس ڈے. اور آج تک اس کو اسکالر اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں اس کے نالج فل احساس اور ورکس کی وجہ سے. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہیو رائٹ انگلش لرننگ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج ٹائٹل کو اسی ہی یعنی ٹائٹل پہ ہے اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس.